رسمن سجانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے ہمارا مقصد نہیں رہ گیا ہے۔ ہم واہ واہی کے لیے جلسے کرنے لگے ہیں، ہم دکھاوے کے لیے جلسے کرنے لگے ہیں، ہم لوگوں سے منوانے کے لیے جلسے کرنے لگے ہیں۔ اگر طریق کی بستی میں کوئی شاعر صاحب 30,000 میں آئے تھے تو ہم 50,000 میں بلا کے دکھائیں گے۔ ہم مقابلے کر رہے ہیں، ہمارا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ ہمارا مقصد علم حاصل کرنا یا ہمارا مقصد اصلاح اعمال، یہ سب فوت ہو چکا ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ، تم نے عید میلاد النبی کا جلوس تو نکال لیا، تم نے محفل میلاد مصطفیٰ تو سجا لی، تم نے غوث اعظم کے نام پر 11ویں کی محفلیں تو سجا لی، جلسے تو سجا لیے، لیکن وہ کون سا دن ہوگا جس دن تم غوث اعظم کے کردار کو اپناؤ گے؟ وہ کون سا دن ہوگا جس دن تم غوث اعظم کی زندگی کو اپناؤ گے؟ وہ دن کب آئے گا کہ جس دن تم اپنی زندگی کو غوث اعظم کی زندگی کے مطابق گزارو گے؟ مجھے بتاؤ، تم نے جلسے تو سجا لیے، محفلیں تو سجا لی، تحقیقیں تو بنا لی، لیکن وہ کون سا دن آئے گا کہ جس دن تم غوث اعظم کی طرح اپنے رب کو راضی کرو گے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، مجھے بتائیے، وہ دن کب آئے گا جس دن آپ غوث اعظم کی طرح اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں پیارے، آج ہمارے سنی مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں، ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں، ہم سے بڑا جنت کا دعوے دار کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ہمارے ممبروں سے، ہمارے اسٹیجز سے، ہمارے جلسوں سے بس ایک ہی سکے کا ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے، دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا، دوسرے پہلو کی طرف کوئی توجہ نہیں دلاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ہم بات کرنے لگے عشق کی، ہم بات کرنے لگے عشق مصطفیٰ کی، تو ہم سے بڑا مدعی کوئی نہیں نظر آئے گا، ہم سب سے بڑے دعوے کرنے والے نظر آتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، سب مدعی ہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، سب مدعی ہے کہ ہم رب کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن علماء کرام سے میں توجہ چاہوں گا، آپ صبح جا کر مسجد میں دیکھ لینا، ہم سب دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن مسجد خالی نظر آئے گی، مسجد کے اندر مشکل سے 10 سے 15 نمازی آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے نوجوانوں کی زندگی میرے نبی کے کردار کے مطابق گزر رہی ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے نوجوانوں نے اپنا آئیڈیل میرے نبی کو بنایا ہے؟ نہیں پیارے، یہ بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ لڑکیاں بیٹھی ہیں، مجھے بتاؤ کتنی لڑکیاں یہاں پر موجود ہیں، بستی میں کتنی بیٹیاں ہوں گی، کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنا آئیڈیل سیدہ فاطمہ کو بنایا ہو، جن کی زندگی سیدہ فاطمہ کے مطابق گزر رہی ہو؟ نہیں پیارے، آج کسی لڑکی کی آئیڈیل کوئی انسٹاگرام اور فیس بک پر ریل بنانے والی لڑکی ہے، کوئی کسی انسٹاگرام اور فیس بک کی ریل بنانے والی کو فالو کر رہی ہے، تو کوئی کسی ماڈل کو فالو کر رہی ہے، تو کوئی کسی ایکٹریس کو فالو کر رہی ہے، تو پھر کوئی کسی ہیروئن کو فالو کر رہی ہے۔ آج کل ہماری بیٹیاں لباس بھی ایکٹریسز کے مطابق پہنتی ہیں کہ فلاں ایکٹریس نے فلاں فلم میں یہ لباس پہنا تھا، اس لیے ہم یہ لباس پہنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتاؤ، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی نہ نبی کے کردار کے مطابق ہے، نہ ہماری بیٹیوں کی زندگی سیدہ فاطمہ کے کردار کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے پیارے نبی کے ساتھ میں بے وفائی کر رہے ہیں، اپنے رب کے ساتھ میں بے وفائی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، تم نے اس پیارے نبی کو بھلا دیا، اس 4 دن کی زندگی کے لیے، اس دنیا کی رنگینیوں کے لیے تم نے اس نبی کو بھلا دیا جس نبی نے تمہیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا۔ بار بار میرے رب نے فرمایا، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، جو بھی مانگو گے دیا جائے گا، لیکن ہر بار تیرے میرے نبی نے اگر مانگا تو یہی مانگا، پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے۔ دن کی زندگی کے لیے، اس دنیا کی رنگینی کے لیے، اس دنیا میں ہم ہو کر رہ گئے، ہم نے اس پیارے نبی کو بھلا دیا جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر
فرماتے ہیں جس نبی نے ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے اللہ اکبر مکے کے کافروں کے پتھر کھائے، جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے 2.5 سال تک شیب ابی طالب میں ہاؤس ارسٹڈ زندگی گزاری، ارے جس نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو سوکھے پتے کھلائے اور خود بھی سوکھے پتے کھلائے، اللہ اکبر، ہم اس نبی کو بھول چکے ہیں جس نبی نے ہمیں اپنے سجدوں میں بھی نہیں بھلایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بہن بیٹیوں سے، مجھے بتاؤ کسی ایکٹریس کو فالو کرو گی، کسی ہیروئن کو فالو کرو گی تو تمہیں کیا مل جائے گا؟ یاد کرو اس دن کو بیٹیوں، لڑکیوں، اس دن کو یاد کرو، میدان محشر ہوگا، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، یہ ساری بیٹیاں بھی ہوں گی، ساری لڑکیاں بھی ہوں گی، یہ سب لوگ موجود ہوں گے، یاد کرو اس دن کو رب کی طرف سے حکم ہوگا، محشر والوں اپنی گردنیں جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نظریں نیچی کر لو، فاطمہ کی بیٹی فاطمہ، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ جب سیدہ فاطمہ جنت کی طرف جائیں گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ کو جنت لے جایا جائے گا، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود اعلان ہوگا کہ سارے لوگ اپنی نظروں کو جھکا لیں، سارے لوگ اپنے سروں کو جھکا لیں، بیٹیاں اگر چاہتی ہیں، لڑکیاں اگر چاہتی ہیں کہ جنت میں ان کو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کا پڑوس نصیب ہو تو سنو، آج کسی ہیروئن کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ کنیز فاطمہ بن جاؤ۔ میرا یقین کہتا ہے کہ میدان محشر میں سیدہ فاطمہ تمہیں اپنے گلے سے لگاتی نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ آج ہماری بیٹیاں کردار فاطمہ کو نہیں اپناتی، سیدہ زینب کے کردار کو نہیں اپناتی، یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، بیٹیاں پہلے نہیں تھی؟ لڑکیاں پہلے نہیں تھی؟ پہلے بھی تھی نا؟ کیا کبھی سنتے تھے؟ 10-20 سال میں کوئی ایک کیس سن لیا تو سن لیا، آج لاکھوں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہوگے بھٹک گئی ہوگی، نہیں پیارے، اس کو بھٹکانے والا تو تھا، اس کو مغربی کلچر کی گھٹی پلانے والا تو تھا، اس کو چین سے لا کر پہنانے والا تو تھا، دن بھر فحش فلمیں اور سیریل دیکھنے پر خاموش رہنے والا تو تھا، کوچنگ اور کالجز کے نام پر دن بھر باہر رہنے پر خاموش رہنے والا تو تھا، کالج کے نام پر فرینڈ شپ کرنے پر خاموش رہنے والا تو تھا، دنیا کی رنگینیوں میں کھیلنے والا تو تھا۔ آج کہتے ہو بھٹک گئی ہوں گی، نہیں پیارے، ذرا غور کر، پہلے بھی بیٹیاں ہوتی تھی، پہلے بھی لڑکیاں ہوتی تھی، پہلے کوئی کیس سننے نہیں ملتا تھا، اللہ اکبر۔ اور میں بیٹیوں سے کہوں گا، لڑکیوں تم اس اسلام کو چھوڑ رہی ہو، اس مذہب اسلام کا تیاگ کر رہی ہو، اس مذہب اسلام کو چھوڑ رہی ہو جس مذہب اسلام کی وجہ سے تمہیں جینے کا ادھیکار ملا، جس مذہب کی وجہ سے تمہیں عزت ملی، جس مذہب کی وجہ سے تمہیں ریسپیکٹ ملی۔ ساری دنیا جانتی ہے لڑکیوں کا اسٹیٹس کیا تھا، لڑکیوں کا لیول کیا تھا، لڑکیوں کی کتنی ریسپیکٹ تھی سماج میں، ساری دنیا جانتی ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے ان بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، ان کو باعث بربادی سمجھا جاتا تھا، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قسم خدا کی، پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو میرے نبی نے آ کر کے اعلان کیا، دنیا والوں سنو، جن بیٹیوں کو تم نحوست سمجھتے ہو، پیغمبر اسلام نے آج سے ان بیٹیوں کو تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسلام کو چھوڑ رہی ہو جس اسلام نے تمہیں جینے کا ادھیکار دیا، جس نے تمہیں رحمت کا ذریعہ بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی گھر میں پیدا ہو تو باپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا۔ یہی بیٹی بڑی ہو جائے، اس کا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے تو دونوں میاں بیوی اگر خوش ہو کر ملاقات کریں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا۔ یہی بیٹی اور بڑی ہو جائے، ماں بن جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ جس مذہب نے اتنی ریسپیکٹ دی، جس مذہب نے اتنی عزت دی، اس مذہب کو آج ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں چھوڑ رہی ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جلسے تو روز ہو رہے ہیں، پہلے مہینے میں 2-4 ہوتے تھے، آج روز ہو رہے ہیں، تقریریں روز ہو رہی ہیں، محلے محلے میں جلسے ہو رہے ہیں، ہر علاقے میں جلسے ہو رہے ہیں۔
وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو صرف جلسوں تک سیمت کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں کرنا اور سننا اور سنانا بس جلسے میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں دین کا، دین کی باتوں کا. اللہ اکبر. ریزن سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اپنے شب و روز کو دیکھیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں. ہوتا کیا ہے؟ ہماری چوپالوں پر، ہماری بیٹھکوں پر، ہمارے گھروں کے اندر ہوتا کیا ہے؟ روزانہ یہی نیتاؤں کی بات، کرکٹرز کی بات، ہیرو ہیروئن کی بات. فلاں کرکٹر نے اتنے رن مار دیے، فلاں ہیروئن کی یہ فلم آ گئی، فلاں ہیرو نے یہ فلم ریلیز کر دی، فلاں نیتا جی نے یہ کہہ دیا، اب فلاں نے یہ اعلان کر دیا. اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. مسلمانوں، تم نیتاؤں کے چکر میں زیادہ مت پڑا کرو. تم ہندوستان میں اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، تمہیں یہاں پر بھیجنے والے مصطفیٰ تھے اور بسانے والے غریب نواز ہیں. اللہ سبحان اللہ. کسی کے پاس اقتدار ہو سکتا ہے، طاقت ہو سکتی ہے، پاور ہو سکتی ہے، لیکن ان کے پاس غریب نواز نہیں ہے. غریب نواز ہمارے پاس. اس لیے وقت برباد مت کیا کرو. مدعے کی طرف آؤ. اگر ادھر نکل گیا تو ادھر نکل جاؤں گا. میں بات چل رہی تھی کہ بیٹیاں بھٹک کیوں رہی، ریزن کیا ہے؟ لڑکیاں اسلام کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو گھروں میں 24 گھنٹے یا تو سیریل چلے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ یا فلمیں چلیں گی، یا نیتاؤں کی بات، کرکٹرز کی بات، دنیا دار لوگوں کی بات، یہی سب ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. تو بیٹیاں یا بیٹے جو دیکھتے ہیں وہی وہ بنتے ہیں. جیسا انہیں دکھاؤ گے، جیسا انہیں سناؤ گے، ویسے ہی وہ بنیں گی. پہلے بیٹیاں کیوں نہیں بھٹکتی تھیں؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے وجہ یہ تھی کہ جب بھی فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے نا تو کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، تو کسی گھر سے سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی. اور آج فجر چھوڑیے، جس وقت نکل جاؤ ہر گھر سے یا تو موٹو پتلو کی آواز آ رہی ہے یا سیریل کی آواز آ رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ انسٹاگرام اور فیس بک کی بےہودہ ریل چلانے کی آواز آ رہی ہے. کسی بھی وقت نکل جائیے. پہلے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی. آج آوازیں قرآن پڑھنے کی نہیں آتی، آج آوازیں سلام پڑھنے کی نہیں آتی، آج آوازیں انسٹاگرام اور فیس بک کی بےہودہ ریل چلانے کی آتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، 2 سال 3 سال کے بچے بےہودہ ریلز دیکھ رہے ہیں، گندی ریل چلا رہے ہیں. یہ بتائیے وہ بڑے ہو کر شیطان نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو، ماں اگر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. اللہ. ماں اگر قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا صابر کلیری پیدا ہوتا. سبحان اللہ. اگر قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اور آج اللہ. کل ہمارے گھروں میں، معاف کریں میری مائیں، آج کل بچوں کو مائیں نہیں پالتی. آج کل بچوں کو مائیں نہیں پالتی بلکہ موبائل پال رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ موبائل پال رہا ہے. پہلے اگر بچے روتے تھے تو ہوتا کیا تھا؟ ماں یا تو تلاوت سناتی تھی، یا دادی لوریاں سناتی تھی، کہانیاں سناتی تھی، بزرگوں کے قصے سناتی تھی، غوث اعظم کی کرامتیں سناتی تھی. آج معاملہ یہ ہے جیسے ہی بچے نے رونا شروع کیا فوراً موبائل چلا کے دے دیا. یہی ہے نا؟ ہاں، مائیں نہیں پال رہی ہیں. یہ مائیں تو خود بچوں کو پھینک کے سیریل دیکھتے ہیں. مجھے بتائیے بے حیائی نہیں پھیلے گی تو کیسے کیا ہوگا؟ آج گھروں میں دیکھیں آپ، کوئی نمازی نہیں ملے گا. نہ بیٹی نمازی، نہ بیٹا نمازی، نہ شوہر نماز پڑھتا. وجہ کیا ہے؟ ان عورتوں کا بہت بڑا رول ہے. یہ اگر چاہے انقلاب آ سکتا ہے، یہ اگر چاہے تو بدلاؤ آ سکتا ہے. پہلے کی عورتیں ہوتی تھی جو صبح ہی اپنے شوہر سے کہتی تھی خبردار میرے گھر میں ایک لقمہ بھی حرام کا کما کر مت لانا، میرے گھر میں 1 روپیہ بھی حرام کا کما کر مت لانا. ہم تو روٹی کی جگہ 1 روٹی کھا لیں گے لیکن اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہیں کھلائیں گے. سبحان اللہ. اور آج کل الٹا ہے معاملہ. شوہر گیا صبح کو کام کرنے، اب وہ شام کو آیا، یہ پورا دن محلے میں گھومتی رہی، کون سی پڑوسن کیا لے کے آئی. جیسے ہی شام کو آیا شوہر کام کر کے
فوراً گرم ہو گئے، اس کو ہائی پر کر دیا کہ تمہارے گھر میں جب سے آئی ہو میری تو قسمت پھوٹ گئی، میری تو زندگی خراب ہو گئی۔ بولے کیا ہوا بھائی؟ بولے تم تو مجھے کچھ دلاتے نہیں، کچھ کراتے نہیں، انہیں شاپنگ کراتے، تمہیں پتا ہے فلاں پڑوسن اس کا شوہر 20,000 کی شاپنگ کرا کے لایا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جب صبح کو نکلتا ہے تو یہ حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، یہ حرام حلال کا حساب نہیں لگاتا، یہ سوچتا بس مل جاتا، چاہے جیسی ہو، حرام ہو حلال ہو، یہ حساب نہیں لگاتا۔ اگر عورتیں چاہیں تو مرد کی اوقات نہیں کہ 1 روپیہ حرام کا کما کے لیں، اور اگر یہ عورت چاہے تو وہ لوگ جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو صرف سال میں 1 بار عید کی نماز پڑھتے ہیں، قسم خدا کی اگر یہ عورت چاہے تو 5 وقت کی نمازی بن جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے یار، جو عورت بچپن سے لے کے جوانی تک پالنے والے ماں باپ سے الگ کر دے، وہ چاہے تو نماز نہیں بنا سکتی ہے نا، لیکن معاملہ یہ ہے، عورتیں ناراض ہوتی ہیں تو کس لیے ناراض ہوتی ہیں؟ شاپنگ نہیں کرائی، گوشت نہیں آیا، فلاں کام نہیں آیا۔ میری ماں بہنوں، اس لیے بھی تو ناراض ہوا کرو کہ آج دوپہر کا کھانا نہیں بنے گا کہ تم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، آج ناشتہ نہیں ملے گا تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، آپ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر ایک دن بچہ کوچنگ نہ جائے، اگر ایک دن بچہ اسکول نہ جائے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اس پر مار بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کبھی تم اس لیے ناراض ہوئے کہ تو نماز پڑھنے نہیں گیا؟ کیا کبھی اس لیے بھی ناراض ہوئے کہ تم نے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکایا؟ کیا کبھی تم اس لیے بھی ناراض ہوئے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نہیں، ہم صرف ناراض ہوتے ہیں تو دنیاوی کاموں کے۔ پلٹ آؤ اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آؤ مصطفیٰ کریم کی طرف۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں بڑی ہو کر اسلام سے دامن چھڑا کے بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اگر چاہتے ہو کہ نوجوان نفس پرستی کے راستے کو چھوڑ دیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان جو آج شراب کی بھٹکیوں پہ مست ہے وہ نوجوان پلٹ آئے مسجدوں کی طرف، اگر چاہتے ہو کہ انقلاب آ جائے تو سنو، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ جو گھر میں بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے روزانہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ